ہمارے عزیز ناظم ضلع وقار عظیم صاحب اور یہاں پر تشریف فرما اللہ کے دین کے داعی حضرات، مرد و خواتین اور نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بہت مختصر طور پر ایک اہم موضوع پر بات کرنی ہے اور وہ ہے دعوت دین سیرت کے البم سے۔ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی مبارک زندگی وہ ہم تمام کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بھی ہے اور انسپریشن کا سورس بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ میں سب سے بڑا شعبہ اگر انسانی زندگی میں کوئی دکھتا ہے تو وہ دعوت کا شعبہ ہے۔ بلکہ ایک کسی انگریز مفکر نے اسٹیٹسٹیکل فارمیٹ میں پروفیٹک لائف کو سیٹ کیا کہ شماریاتی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سالہ زندگی کو اگر ڈال دیا جائے تو اس نے بڑے ریسرچ کے بعد یہ کہا کہ مور دین 99% جو پروفیٹک لائف ہے وہ ایسے شماریاتی اعتبار سے دکھتی ہے جیسے دعوت دین کے لیے جہد مسلسل ہو، وہ چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوریاں کا بوجھ اٹھانا اور گالیاں سننا، چاہے کسی خاتون کا کچرا نہ پھینکنے کی بنیاد پر تیمارداری کرنا، چاہے اپنے راستے میں کانٹے بچھانے والوں کو دعائیں دے دینا، چاہے بچوں کو جھک کر سلام کرنا، چاہے ابو جہل کے گھر پر اس بنیاد پر جانا کہ اس یتیم کا مال دے دو، وہ سارے پروفیٹک لائف کے ایپیسوڈز یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی وہ جہد مسلسل ہے، وہ دعوت اللہ کے لیے ہے۔ کی مدت میں اعلان نبوت بھی کیا اور ختم نبوت بھی کیا۔ یہ بہت ہی حسین موضوع ہے جس پر ہم بات کریں گے۔ اعلان نبوت تھا کوہ صفا سے، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی چوٹی پر چڑھے۔ ابھی آپ سن رہے تھے ہمارے ساتھی سے بات چیت، کوہ صفا پر چڑھے، یا صباحہ پکارا، دعوت اللہ کی، مگر اس کے نتیجے میں ریٹرنز میں جو ملا وہ پتھر ملے، گالیاں ملی، بددعائیں ملی، اور وہی موقع تھا جب کہ تبتی ادا ابی لہب و تب یہ صورت نازل ہوئی کہ لوگوں نے پتھر مارے، آپ کے سگوں نے پتھر مارا۔ یہ کوہ صفا تھا اعلان نبوت، اور ختم نبوت کوہ صفا ہی کے پاس میں ایک مینا کی وادی ہے۔ حجاج کرام اس مینا کی اس باؤنڈریز سے واقف ہے۔ وہ کوہ صفا میں پتھر کھانے والا نبی 23 سال کے بعد بس صفا ہی کے بازو کی کوہ صفا کے بازو کی مینا کی وادی ہے، وہاں تشریف لاتے ہیں اور کہتے کہ اے میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب نبوت اپنے اختتامی مراحل میں ہے۔ مینا کی وادی میں علماء نے لکھا ہے، مفسرین اور تاریخ نگار یہ لکھتے ہیں کہ جس کوہ صفا پر پتھر کھانے والا نبی 23 سال کی مدت میں 1.25 لاکھ لوگوں کو لا کر جمع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1.25 لاکھ کی آبادی، 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے اس پر اختلاف کیا، مگر ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے جو مینا کی آبادی میں خطبہ حجت الوداع کو سماعت فرما رہے تھے۔ تو یہ 23 ایئرز میں ایک عظیم الشان ریولوشن پیدا ہو جانا، ہم اسے تبدیلی نہیں کہتے بلکہ انقلاب کہتے ہیں۔ چینج میں اور ریولوشن میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بستی کو تبدیل نہیں کیا بلکہ بستی کے عقیدوں کو تبدیل کرنے کے بعد ایک عظیم الشان انقلاب پیدا ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مشن کا اعلان ایک طرف ہوا اور 23 سال کی قلیل ہی مدت میں آپ نے کامیابی کے مرحلے کو بھی دنیا کے سامنے بتایا۔ 23 سال کی قلیل مدت، 23 سال کی قلیل مدت، یہ ہر خطیب یہ بات کہتا ہے۔ لیکن خطابت سے آگے بڑھ کر میرے عزیز بھائیوں اگر اس پر واقعتاً غور کریں تو میری زندگی 30 ایئرز کو اگر کراس کر رہی ہے تو میں یہ سوچتا ہوں، آپ بھی سوچئے کہ ہماری زندگی سے بھی 23 سال گزشتہ میں پاسٹ میں گزر چکے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، لوگوں نے 50 سال میں اپنے محلے تبدیل نہیں کیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں کائنات کے ہر خطے کو تبدیل کر کر، اور یہ جو اقامت دین تھا یہ دعوت دین سے شروع ہوا، اور دعوت دین نے انسانی زندگی میں خوشنما تبدیلی کو لوگوں کے سامنے پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، اس 23 سالہ مدت میں جو مراحل سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں وہ مراحل ایسے مراحل ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد روحیں کانپ جاتی ہیں۔ آپ اس قدر بے چین ہیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ذمہ داری ملی اور ہمیں ذمہ داری کو یاد دلانے کے لیے اجتماع منعقد کرنا پڑتا ہے۔
امت کو مہمیز دینے کے لیے، موٹیویشن دینے کے لیے، انہیں بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے خطبہ جمعہ ہوتا ہے، خطاب عام ہوتا ہے، نشستیں ہوتی ہیں، ورک شاپس ہوتے ہیں. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیلف موٹیویٹڈ پرسنالٹی تھے. آپ اتنے موٹیویٹڈ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نیا نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ اے فلعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ داعیانہ جہد مسلسل تو یہ وضاحت کرتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فکر میں آپ اپنی جان کو کھپا ڈالیں. یہ سب سے کہنا چاہیے کہ یہ بہت ہی آپٹیمم سٹیج ہوتا ہے کسی دائی کے لیے کہ وہ اپنی جان کو اتنا گھلا دے کہ دائی اعظم کو رب العالمین یہ کہے کہ بس ذرا کم کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس فکر میں تمہاری جان ہی چلی جائے. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز بھائیوں، یہی وہ بات تھی کہ آپ نے اس انداز میں کاوشیں کی اور وہ کاوش کا نتیجہ یہ نکلا کہ رب العالمین نے آپ کی نبوت کے اختتامی مراحل پر یا آپ کی زندگی کے 4 مہینہ پہلے، کم و بیش 4 مہینہ پہلے، پھر ایک سورت نازل فرمائی. اس سورت کو ہم کہتے ہیں سورت النصر. یہ بہت ہی کاوشیں چل رہی ہے، محنت چل رہی ہے، پتھر کھا رہے ہیں، گالیاں سن رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں. اپنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیوں کا طلاق ہوا صرف دعوت کی بنیاد پر ہوا. کون یہ تسلیم کرے گا کہ دعوت دینے کی بنیاد پر اس کی بیاہی ہوئی بیٹیاں گھر لوٹ کر واپس آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کلیجے کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھا ہے. آپ کے بیٹی کی وفات ہو رہی ہے، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ، معصوم ننھا سا بچہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بیٹے. جیسے انتقال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ناش مبارک ہے اور لوگ بازو میں کیا کر رہے ہیں؟ لوگ مبارکباد دے رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں مبارک ہو، نعوذ باللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام لیوا تھے، جو مشن کو آگے بڑھانے والے تھے، ابراہیم آئے تھے یہ سوچ کر کے نسل کو آگے بڑھائیں گے. لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، نعوذ باللہ. انا اعطینک الکوثر وہیں پر نازل ہوئی ہے. کیسا دل چھلنی ہوتا ہوگا ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیسا دل چھلنی ہوتا ہوگا کہ بار بار تانے سن رہے ہیں، بار بار دھمکیاں سن رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آخری مراحل پر فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب تمہاری نگاہیں دیکھے گی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ فتح، نصرت عطا فرمائے گا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ پھر فوج در فوج ایمان میں داخل ہوں. اور وہ منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آج ہم بھی وہ منظر دیکھتے ہیں. عزیزان گرامی اور میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم بڑے غور سے دیکھیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا موضوع ہے کہ دعوت دین سیرت کے البم سے. البم میں تصویریں ہوتی ہیں، ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاروں نے بہت ساری تصویریں واقعات کی شکل میں رکھی ہے. میں ایک تصویر آپ کو سناتا ہوں، یہ ایک کتاب کا ہم ریفرنس بھی دیں گے اور وہ چند تصویر سیرت کے البم سے. یہ کتاب ہے خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ کی، جو بڑی معروف کتاب نہیں، کتاب چاہیے. اس میں چند واقعات ہیں، ہم سب لوگوں نے اسے پڑھنا چاہیے. اس میں طائف کا واقعہ ہم سناتے ہیں آپ کو. طائف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ. 2-3 کچھ ایڈیشنل چیزیں ہم آپ سے کہیں گے جو شاید کہ ہماری گفتگو سے رہ جاتی ہیں. طائف کا جو واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا سب لوگ جانتے ہیں، تھوڑی سی امپورٹنٹ چیزوں کی طرف ہم رہنمائی کریں گے. یہ نبوت کا 10واں سال تھا. نبوت 10 سال ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دور پر. اور ان 10 سالوں میں کیا ملا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ملا، مخالفت ملی، دشمنیاں ملی اور نہ جانے کیا کیا ملا. میں ایک اگر چھوٹی سی بات یہ کہوں، یہ ملا کہ ایک مرتبہ وہ حدیث جب پہلی دفعہ ہم نے ہمارے مطالعے میں آئی، خدا کی قسم ہماری آنکھوں سے رقت کے ساتھ آنسو آتے ہیں. آپ کا بھی یہی حال ہوگا. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے مکہ میں نکلے، دعوت کا کام کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے زیادہ مبارک کوئی نہیں، جن کے پسینے کی بوندوں کو، جن کے وضو کے قطروں کو لوگ اپنے جسموں پر مل لیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ تھوکتے ہیں نعوذ باللہ. آپ غد و غبار میں اتنے آلودہ ہو گئے کہ پوری مٹی آ گئی، لوگ مٹی پھینک رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچانک ایک چھوٹی سی بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب زینب رضی اللہ عنہا بہت چھوٹے تھے، وہ آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں اے بابا جان، ابا جان،
یہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ ہم بھی اپنے گھر جاتے ہیں تو ہماری بیٹیاں بھی ہم سے کچھ سوال کرتی ہیں. اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں, میں اپنے گھر کا جائزہ لیتا ہوں. ہماری بیٹیاں بھی ہم سے سوال کرتی ہیں, اب وہ آج کہاں سے آئے, کیسا ہو گیا, کیا ہوا, کیا نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں آپ کی معصوم بیٹی زینب دیکھتی ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بے حال ہو گیا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پانی ڈال کر آپ کو صاف کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی جن لوگوں نے آپ پر تھوکا ہے, جن لوگوں نے آپ پر مٹی ڈالی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان لوگوں کو دعا دیتے اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کام کے لیے دنیا میں تشریف لائے. اب یہ 10 سال ایسے ہی بیت گئے. 10 سال کے بعد جب مکہ میں کوئی بہت خاطر خواہ جب ریزلٹس نہیں مل پا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ طائف کی بستی کو ٹارگٹ کیا جائے اور طائف میں اسلام کی دعوت. ہم اگر جغرافیائی اعتبار سے پورا مڈل ایسٹ کا علاقے پر غور کریں تو ایک دائی کی فراست یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے اس مڈل ایسٹ کے پورے کانٹیننٹس کو ہم دیکھتے ہیں تو آخر طائف کا چوائس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ طائف ایک بہت خوشحال آبادی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا کہ شاید اس خوشحال آبادی میں ہمارا پیغام پہنچے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ روایتوں میں یہ بات لکھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جا کر واپس نہیں آ جاتے. 10 دن مسلسل رہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر. 10 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں رہتے ہیں. ایک ایک گھر جاتے ہیں, وہاں کے بادشاہوں کے پاس یعنی سرداروں کے پاس جاتے ہیں, سب کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. لوگ مخالفت کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں اور مذاق اڑانے کا اسٹائل اتنا بھونڈا ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے ہیں. پتھر اتنے مارے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر پتھر مارے, آپ کی پنڈلیوں پر پتھر مارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ مبارک وہ آپ کی جوتیوں میں آ گیا. ایک حدیث میں لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غش آ گئی, آپ باغیچے میں چلے گئے, یہودی کا باغیچہ تھا, لیٹ گئے. تو یہ حدیث جب ایک الگ انداز میں کسی راوی نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب لیٹ گئے غش کے معاملے میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے تو کفار مشرکین آئے, کھڑا کرنے لگے, بیٹھ گئے, کھڑا کیا, لیٹ گئے, اٹھائے. آپ کے ساتھی جو دے آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے, آپ کے پیر مبارک سے نعلین شریفین جوتی مبارک نکالنا چاہا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ خون اتنا بہ چکا تھا کہ وہ چپک چکی صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجھے بتائیے میرے بھائیوں, جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خون بہایا ہو کہ نعلین شریفین جس میں مبارک سے چپک جائے, اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی امت نے خون کا ایک قطرہ بہانا تو دور, ہم نے سوچا بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری قوم کو جو پتھر مارتی ہیں, پورا واقعہ آپ کی نظروں کے سامنے آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک الجبال یعنی پہاڑوں کے فرشتوں سے کہتے ہیں اے پہاڑوں کے فرشتوں, تم تو دونوں چٹانوں کے درمیان طائف کی وادی کو پیسنا چاہتے ہیں, مگر میں انہیں عام معافی دیتا ہوں, یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلوں سے اسلام کی خوشبو آتی. اور یہی بات ہے کہ بہت زمانے کے بعد محمد بن قاسم جو آئے وہ یہی طائف کے لوگوں کی اولاد تھی. محمد بن قاسم جو تھے جنہوں نے سندھ کو فتح کیا, سندھ میں داعی اسلام کی حیثیت سے داخل ہوئے اور سن 16 ہجری کے بعد اسلام کا ایک بڑا سندھ کی آبادی میں اسلام کا تعارف ہوا. یہ دراصل وہی طائف کے لوگوں کی اولادوں میں تھے, آپ کے نائبین میں تھے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا. تو میرے عزیز بھائیوں, یہ ایک موقع تھا ہمارے سامنے جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں تالیف قلوب کا بھی کام کیا. تالیف قلب یہ سورۃ التوبہ کی ایک ٹرمینالوجی ہے, تالیف قلب. اس کے معنی ہوتے ہیں دلوں کو موم کر دینا, دلوں کو نرم کرنا یا دلوں میں محبت پیدا کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بڑے بڑے ولنس جو اسلامک اتہاس کے بڑے بڑے ولنس تھے ان لوگوں کو یک بار ہی میں معاف کر دیا. ابو سفیان جو آئے تھے اسلام میں داخل ہونے کے لیے وہ صرف آپ کے معافی کے اعلان کے بعد آئے. خالد بن ولید معافی کے اعلان کے بعد آئے. ہندا جو آئی تھی وہ اسلام کے اس معافی کے اعلان کے بعد آئی. اور ایسے بڑے بڑے نام غیر روزگار شخصیات جنہیں اردو کی اصطلاح میں کہیں گے وہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ عام معافی کے اعلان کے بعد صرف 10 دن میں اور کچھ روایت میں کہ 7 دنوں میں 3000 سے زیادہ لوگ مکہ میں اسلام کو 3000 سے زیادہ. کتنا بڑا مجمع ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. تو آپ نے فتح مکہ کے بعد لوگوں کو معاف کیا, ان لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا تھا. آپ فاتح مکہ کی حیثیت سے لوگوں کو معاف کرتے ہیں.
غزوہ حنین کی فتح جب ہوئی تو غزوہ حنین کی فتح کے بعد اللہ کے نبی سے ایک داعی کا جو فراست ہوتی ہے، اس کا جو ویژن ہوتا ہے وہ اتنا کلیئر ہوتا ہے کہ غزوہ حنین میں فتح ہو گیا، جو مال غنیمت آیا تو مال غنیمت میں نو مسلمین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ڈسٹریبیوٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کا اسلام بھی مضبوط ہوا اور لوگ ایمان میں بھی داخل ہوئے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہجرت مدینہ کا جو واقعہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، اگر ہم میرا ذاتی مشورہ یہ کہ سیرت کی ہم تو دن و رات پڑھتے رہتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن مجھے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سیرت کی کتابوں کو بسا اوقات ہم نے رات کی تنہائیوں میں پڑھنا چاہیے۔ میں یقین کرتا ہوں، آپ سے یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ آپ ہجرت مدینہ کا واقعہ پڑھیے، آپ زار و فتار آنسو بہائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہستی ہے آپ دنیا انسانیت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے جا رہے ہیں مکہ کی وادیوں سے، واپس جا رہے ہیں، لوگوں نے نکال دیا، اور جب نکال دیا تو لوگوں نے سر کی بازی لگا دی کہ جو کوئی زندہ یا اس کے اپوزٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس لائے گا، ہم انہیں 100 سرخ اونٹ انعام دیں گے۔ اس کی تفصیل کا موقع نہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ سارے مکہ کے بدماش لوگ اس زمانے میں جو دولت پرست یا مٹیریل اپنا کانسیپٹ رکھتے تھے، وہ لوگ دوڑ رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت ہوتے ہجرت کرتے کرتے پا لیا۔ وہ دیکھتے اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، وہ وہیں پر رک گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنا چاہا، اور اس ساتھی کا نام تھا جو ایمان قبول نہیں کیے تھے، ان کا نام تھا سراقہ بن نوفل۔ سراقہ بن نوفل یہ دشمن اسلام تھے ایک زمانے میں، آپ انہیں نشانہ بناتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نہیں ہے، حملہ کرنا ہی چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ سراقہ بن نوفل ایک داعی کی نظروں میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ جب دل میں خلوص ہوتا ہے تو اس کی نگاہ بھی اگر نہ بھی زبان جواب دے، اس کی نگاہیں بھی بات کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ بن نوفل کو دیکھتے، جو ہی دیکھتے تو سراقہ بن نوفل کے دل میں وائبریشن پیدا ہونا شروع ہو، یہ حدیث میں وائبریشن آنا شروع ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ رفتار سے بھاگنے دوڑنے لگے، آپ رک گئے، اور وہ تحمل شخصیت ہے آپ کی، آپ پلٹے اور کہا سراقہ بن نوفل تم 100 سرخ اونٹ چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے بدلے میں؟ اے سراقہ، خدا کی قسم میں تو تمہارے ہاتھوں میں قیصر و کسرا کے کنگنوں کو دیکھتا ہوں۔ کہتے کہ سراقہ بن نوفل کی جو سواری تھی اس کے قدم دھسنے لگے، ان کے دل کی دنیا بدلنے لگی، اور انہوں نے کہا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کرنا، میں آپ کے سر کو لینے آیا تھا مگر اب مجھے کلمہ پڑھائیے، آپ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ جو واقعہ ہے، بلکہ ایک سیرت بھی ایک کتاب ہم نے دیکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ کسی نے لکھا ہے کہ 100 سے زائد، اور ایک جگہ پر لکھا ہے کہ 70 سے زائد لوگوں نے سفر ہجرت میں اسلام قبول کیا۔ سفر ہجرت میں، وہ سفر ہجرت ایسا نہیں تھا کہ اب بہت لگژریس سفر چل رہا ہے، کوئی ایروپلین کا سفر ہو یا کوئی ٹرین ایئر کنڈیشن کا سفر ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے۔ جا رہے ہیں، سواری نہیں، دوڑتے بھاگتے جا رہے ہیں، چھپتے چھپاتے جا رہے ہیں، اور اس سفر کے راستے میں جو مل رہا ہے ان کو کہہ رہے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں فلاں نہیں۔ تو میرے عزیز بھائی، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ داعی سراپا داعی ہوتا ہے، دعوت وہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ جو فیلڈ ورک پر جائے، فیلڈ ورک کے لیے جائے تو داعی ہے، بلکہ 24 آورس ایک مومن داعی ہے، 24 گھنٹے داعی ہے۔ دعوتی ورک شاپ میں داعی نہیں ہے، فیلڈ ورک میں داعی نہیں ہے، اتوار کے دن داعی نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے ایک مومن داعی ہے، اور 24 گھنٹے 24 آورس میں اسے دعوت کا کام انجام دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احساس ذمہ داری ہے، یہ اس موضوع پر ہم نے بات کرنا چاہیے۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایپیسوڈ مزید آپ کو سناتا ہوں۔ یہ حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کے راوی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے، راستہ چل رہے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھکے۔ پوری تصویر آپ دیکھیے، یہ پورا واقعہ کو تصویر کی حیثیت سے دیکھیے، جیسے کسی نے ایک تصویر بنا کر۔ حضرت عبداللہ رضی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ چلتے چلتے جھک گئے، اور جھک کر آپ نے کچھ اٹھایا۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھول میں لپٹی ہوئی 4 کھجوریں اٹھائی، جو دھول میں تھی، اور ہاتھ میں اٹھائی، اسے صاف کیا اور کہا عبداللہ کھانا بنا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے خاندان کے آدمی، آج بھی عام طور پر تھوڑے بڑے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جھک کر اٹھانا اچھا نہیں محسوس کرتے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیٹ بھرا ہے، میں نہیں کھانا چاہتا۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مگر میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کر کر وہ جلدی جلدی چاروں کھجوریں کھائی، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ عبداللہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اس دعوت کے راستے میں میں 4 دن سے بھوکا تھا، صلی اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو احساس ذمہ داری ہے میرے بھائی، ایک وقت کا کھانا ٹل جائے ہماری کیفیت بدحال ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن نہیں کھایا، اور اس کے بعد جو کھایا دھول میں لپٹی بھی 4 کھجوریں کھائی، اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے۔ یہ جو میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ جو مرحلہ ہے، یہ بے اختیار ہمیں اپنے حبیب سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ تو آپ جانتے ہیں کہ احساس ذمہ داری تھی کہ قافلے کی گھنٹیوں کی آواز نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مکان سے نکالا، پورا واقعہ اب آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکریفائس یعنی قربانی تھی، وہ کیا ہے؟ بہت ساری باتیں ہم جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی اجلا ہوا پہلو جو تصویر میں ملتا ہے، اپنے مشن سے یا اپنے مشن سے انتہائی والہانہ محبت، ہماری بھی محبت ہے اپنے نسب العین سے، ہم اقامت دین چاہتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں اپنے نسب العین سے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تھی وابستگی نہیں، بلکہ والہانہ وابستگی، والہانہ محبت تھی۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پناہ گزین ہے، جس گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے پہلے والد کا انتقال، پیدائش کے چند برسوں کے بعد ماں کا انتقال، دادا کا انتقال، اب آپ سرپرستی اور کفالت میں ہیں ابو طالب کی۔ ایک ہی سہارا اللہ کے بعد ابو طالب کا سہارا ہے۔ کفار و مشرکین نے یہ کمزور پہلو دیکھ لیا، اور آپ یعنی کفار و مشرکین ایک پوری اجتماعی ٹیم آئی ابو طالب کے پاس، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دو ورنہ پھر آپ یاد رکھیں۔ بہت دھمکیاں دی انہوں نے۔ سورہ حامیم سجدہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس کی تفسیر میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ وہ پوری پیشکش جو انہوں نے کی تھی پورا واقعہ رقم کیا، حدیث میں بھی ملتا ہے۔ وہ جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی اسنا میں آ گئے۔ اب ابو طالب کہتے ہیں اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کتنا بوجھ ڈالتے ہو اپنے چچا پر، دیکھو یہ کفار مکہ، یہ کفار مشرکین میرے پاس آئے، اب تو سنبھالتے سنبھالتے میری کمر ٹوٹی جا رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو اس کام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں جو مشہور و معروف اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، ہر دائی کا وہ جملہ بننا چاہیے، میرا اور آپ کا جملہ بننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے چچا جان، اب یہ جو جملہ ہے، جملہ تو آسان ہے، اس جملے کے پیچھے جو مانسکتا کام کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابو طالب آخری سہارا، اگر انہوں نے ہاتھ نکال لیا تو میں کہاں جاؤں گا۔ اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے چچا جان، اگر یہ سارے لوگ مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند دے دے اور کہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تو چھوڑ دو کام، تو خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام نہیں چھوڑے گا۔ یا تو اس راستے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو جائے، یا اس راستے میں میری جان چلی جائے۔ یہ دو ہی آپشن ہے، تیسرا آپشن دنیا انسانیت جو بھی دے گی ہم اسے قبول نہیں کر سکتے۔ اب آپشن دائی کے سامنے آج بھی آتا ہے، ایک دائی کے سامنے بہت سارے آپشنز آتے ہیں، ہم نے بھی محسوس کرنا چاہیے بہت سارے آپشنز کو ہم نگیٹ کریں گے اور ہم آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ، السلام علیکم۔